مولاي صل وسلم دائما أبدا على ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی تسلیما۔ دوستو، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست باپ اس درس قرآن میں شریک ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک اس سے پہلے ذکر فرمایا اپنے نیک بندوں کا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا۔ اس آیت سے لے کے یہ ساری اللہ اپنے ان نیک بندوں کی صفتوں کا بیان فرما رہا ہے اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے ان کے اوپر، اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے جو سکون ہے، اس کی کامیابی ہے، اس کے لیے یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جس نے اللہ کے احکام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو یقیناً اس کے لیے کھیت تیار ہو رہا ہے، اس کی کھیتی پک رہی ہے، ایک دن اسے اس کا صلہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ میرے وہ بندے، انا نخاف من ربنا، وہ ابرار بندے بے شک ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب کا خوف ہے ان کے دلوں کے اندر۔ تو اللہ پاک کا خوف جن بندوں کے دلوں کے اندر ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت تو اس دنیا کے اندر دے دی ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ان کے لیے ایک جنت نہیں، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی کسی اور کا ڈر دل کے اندر نہ لائیں، اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر قائم کر لیں اور اس سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیچھے ذکر ہوا، اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ میرے بندے جو رب کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو 10 سال حضور کے گھر میں رہنے کا شرف عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں، یہ راوی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور صحابہ بھی پوچھتے ہیں، اگر 10 سال گزارے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ انس، آپ نے حضور کی بارگاہ میں 10 سال گزارے، حضور کا وصال ہو گیا، تو کیا کبھی اللہ کے نبی نے خواب کے اندر دیدار کرایا ہے؟ حضرت انس سے پوچھتے ہیں، تو حضرت انس جواب دیتے ہیں، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی کبھی کوئی رات خطا ہی نہیں ہوتی جب اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوتا۔
تو حضرت انس یہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، آپ فرماتی ہیں جب آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ، فرمایا یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو، جو آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، تو فرمایا جب آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کا غصہ اس صدقے سے ٹھنڈا ہوا، اور جس نے صدقہ کیا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہاں انا نخاف من ربنا، بے شک ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو یومن ابوسا، کہ اس دن سے، ابوس کہتی ہیں جب آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے۔ آپ عام طور پہ دیکھ لیں، یہ چہرہ کھلی کتاب ہے، فرمایا دو آنکھوں کے درمیان یہ جو جگہ سنگڑ جائے، اکٹھی ہو جائے، تو فرمایا وہ حزن کی علامت ہوتی ہے، غم کی علامت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ وہ دن ہے، اس دن سے ڈرتی ہیں۔ وہ دن کتنا سخت ہے، فرمایا اس دن چہروں کے اوپر یہ غم نظر آئیں گے، اور کم تریرا، بہت لمبا دن ہوگا، سخت دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے جس کے لیے اللہ کے پاک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت کے اوپر یہ الفاظ ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں، اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر بھی نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اور 80 سے آگے 81 سے آگے آدمی کوئی ایمان نہیں لایا، تو یہ بھی اپنی زبان پہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا ہم شکر کریں اتنا کم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نفسی نفسی کہیں گے؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری زبان پہ ہوگا آنا لہا آنا لہا، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آؤ آج میں تو رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ نے قیامت کا دن میری عزت کے لیے، میری شان کے لیے بنایا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دوسرے انبیاء کی امتیں سہارا تلاش کر رہی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارا سہارا بن کے بیٹھے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اس دن من ربنا یومن ابوسن کم تریرا، اور جو سخت اور تش دن ہوگا، لمبا دن ہوگا۔ تو اللہ کے بندے آج ڈرتے ہیں اس دن سے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے انعام کا ذکر فرمایا فوقاہم اللہ، بس اللہ انہیں بچا لے گا۔ اللہ انہیں جو آج خوف پیدا کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، اللہ پھر ان کے دلوں کے اندر خوف نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا، غم زدہ نہیں ہوں گے۔ شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، اس دن کی پریشانی سے، مصیبت سے اللہ ان کو بچا لے گا۔ عام طور پہ جب کوئی خوشی ملے تو انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اللہ اچانک کسی کو خوشی دے، بیٹا اللہ نے پیدا دے دیا تو انسان خوش ہوتا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ بیٹے کی شادی ہوگی، انسان خوش ہوتا ہے فطری طور پہ کہ آج میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، نکاح کیا ہے، میں فرض ادا ہو گیا، بیٹی کی شادی کی ہے، یا بیٹے کو کامیابی ملی ہے، یا کوئی انعام ملا ہے، تو عام طور پہ چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَّهُمْ، فرمایا اللہ بخش دے گا، اللہ انہیں عطا فرما دے گا، نَضْرَةً وَسُرُورًا، فرمایا چہروں کی تازگی اور دل کا سرور، فرمایا اللہ انہیں عطا کر دے گا قیامت کے دن۔ آج وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں تو فرمایا ان کے چہرے کھل اٹھیں گے جس طرح گلاب کا پھول کھل اٹھتا ہے۔ تو فرمایا ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ملال نہیں ہوگا۔ وَسُرُورًا، اور دل کے اندر سرور ہوگا، دل کے اندر چاہت ہوگی، دل کے اندر محبت ہوگی، دل کے اندر سکون ہوگا۔ فرمایا وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، فرمایا یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، فرمایا یہ مرحمت ہے، اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا۔ بِمَا صَبَرُوا، باوجہ جو انہوں نے صبر کیا ہے، یہ صبر ہے۔
کسی دوسرے کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھانا یہ بے صبری ہے، ہاتھ کو روک لینا یہ صبر ہے۔ کسی کا مال پڑا ہے اور انسان اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیوں؟ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، تو اسی لیے اس نے صبر کیا ہے۔ نماز ہے، اس نے صبر کیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے فریضہ نماز ادا کرنا ہے، میں نے چھوڑنا ہے اپنے آرام کو، تو اس نے اپنی تکلیف پہ اوپر صبر کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح روزے کو دیکھ لیں، اس نے صبر کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس نے کہا یہ جو میرے لیے حلال تھا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، تو صبر کیا۔ اسی طرح حج کا مقام آتا ہے، حج کے اوپر یہ سفر ساری تکلیفوں کا ہے اور صحیح ہے، صفا مروہ ہے اور حج کی ارکان ہیں، تو فرمایا حج کے ارکان ادا کرنے پہ اس نے صبر کیا، مال کی زکوٰۃ دینے پہ اس نے صبر کیا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، میں نے اسے دینا ہے، تو فرمایا اس صبر کے بدلے کے اندر دنیا کے کوئی تکلیف مصیبت آئی، پریشانی آئی، مال کی کمی آئی، تکلیف آئی، اس نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا بیما صبروا، اس صبر کے بدلے کے اندر اللہ نے کیا عطا کیا؟ جنات و حریرا، فرمایا اللہ نے جنت عطا کی ہے اور ریشمی لباس عطا کیا۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، منع فرمایا، لیکن جب جنت کے اندر یہ جائیں گے تو اللہ ان کو ریشمی لباس عطا فرمائے گا، وہ انسان کی خوبصورتی ہوگی جنت کے اندر، جنت ساری ہی خوبصورت ہے، اور یہ دولہا بن کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، دولہا بن کے جا رہا ہے۔ نوجوانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور اس آواز کے اوپر اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے دنیا کی اس خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، ہم نے دنیا کی چاشنی کو نہیں دیکھنا، وقتی سکون کو نہیں دیکھنا کہ ہاں کہ یہ وقتی طور پہ ہمیں سکون مل گیا، نہیں، اس کی طرف نہ جائیں، اپنی آخرت کی طرف جائیں، اور یقیناً آپ بھی سکون کے اندر، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا، اور آپ کامیاب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے ریشمی لباس ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یہاں جو لوگ غریب ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی، امیر لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک نے آیت نمبر 14 کے اندر فرما رہا ہے۔ فرمایا متقین فیہا، وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں امیروں کے پاس جائیں، وہ پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں تو تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے متقین فیہا علی الارائک، فرمایا تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک، جو تخت اللہ پاک نے بنا دیے، جس طرح بادشاہوں کے تخت ہوتے تھے دنیا کے اندر، ان تختوں کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یہ شان اللہ پاک اس کو بھی عطا فرمائے گا جو صبح جاتا ہے اپنے بچوں کی حلال روزی کمانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اور شام کو وہ مزدوری لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور نماز روزے کی احکام الہی کی پابندی کرتا ہے، تو فرمایا یہ تقیہ اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ متقین، وہ تقیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، فیہا، وہاں جنت میں، علی الارائک، فرمایا جو تختوں کے اوپر ہوں گے، یہ ان کی شان ہوگی، یہ عزت ہوگی، یہ دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ جس طرح عام طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی پروگرام ہو، جلسہ ہو، تقریر ہو، تو ایک سٹیج تیار کیا جاتا ہے، تو سٹیج کے اوپر ہر آدمی کو جگہ نہیں ملتی، وہاں عالم دین آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، کوئی حضور کی بارگاہ میں ثنا پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو جگہ دی جاتی ہے، باقی سارے آگے پنڈال کے اندر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جنت کے اندر ایسا ہوگا جو بھی یہاں اللہ کے احکام کے مطابق جو اللہ نے اس کے اوپر لازم کیے ادا کر کے جا رہا ہے، اللہ اسے یہ شان عطا فرما رہا ہے۔ کوئی مزدور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی گورا ہے، سب کو اللہ پاک یہ انعام عطا فرما رہا ہے۔ تو فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، فرمایا نہیں دیکھو گے وہاں سورج کی تپش، لا یرون فیہا شمسا، وہاں سورج کی تپش نہیں ہوگی، دھوپ نہیں ہوگی، ولا زمہریرا، عام طور پہ سردیوں کے اندر، یہ آج سردیاں آ رہے ہیں یار، ہیٹر کا انتظام کریں، پانی گرم ہونے کا انتظام کریں، یہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو فرمایا جنت کے اندر سورج بھی نظر نہیں آئے گا، ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی،
فلا ولا زمہریرا، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وہاں ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، وہاں سردی بھی نہیں ہوگی، وہاں گرمی بھی نہیں ہوگی، معتدل موسم ہوگا، انسان سکون کے ساتھ اپنی زندگی وہاں جنت کے اندر گزارے گا، جس کے لیے اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے، اللہ نے اسی وقت آگ سے فرمایا آگ میرے ابراہیم کے اوپر تپش نہیں استعمال کرنی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں یہ جنتی پہنچ کر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، جس نعمت کا دل کے اندر خیال آتا ہے وہ نعمت چل کے ان کے پاس آ رہی ہے۔ کوئی پھل کا آپ نے خیال کیا میں نے پھل کھانا ہے، وہ پھل اللہ کے حکم سے چل کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ پانی کا چشموں کا آپ نے اللہ پاک نے فرمایا اپنے محلوں کے اندر لے جائیں گے، چشموں کو کہنا نہیں پڑے گا کہ ہاں کہ تم آؤ ہمارے محل کے اندر، ارادہ ہوگا چشمے وہاں بہنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج کی تپش ہوگی، جنت روشن ہوگی اللہ کے نور سے۔ یہ جو سورج چڑھتا ہے رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، فرمایا وہاں سورج نہیں ہوگا اور نہ جنت کو اس سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اللہ کے نور سے وہ چمک رہی ہے، اللہ کے نور سے، اللہ کے جلوے سے۔ تو فرمایا شمس ولا زمہریرا، اور نہ ہی وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ تو میرے بھائی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک سانس آپ کا بڑا قیمتی ہے جو اللہ کی یاد کے اندر گزار کے جائیں گے، یقیناً وہ سانس کا اللہ پاک نے آپ کو حساب دینا۔ اس دنیا کی رنگینی کی طرف نہ جائے اور اپنے رب کی رضا کی طرف آئیں۔ یہ اللہ نے انعام قرآن کے اندر اللہ پاک نے جس بات کا ذکر فرمایا، اس کے شروع کے اندر فرمایا لا ریب فیہ، جو بیان ہوگا اس کے اندر کبھی شک نہ کرنا، ایک لفظ کے اندر بھی شک کریں ہم ایمان سے ختم ہو جائیں گے، ایمان ہمارے دلوں سے چلا جائے گا۔ تو جو یہ اللہ کی پاک کتاب بیان فرما رہی ہے، یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔